وہ سب سے اہم کہ ہم نے جو ریٹ پٹیشن فائل کی ہے عمران خان صاحب کے بہاف پہ، کہ جس میں ہم نے چیلنج کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت جو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کر رہا ہے وہ ISI کا کرنل اور میجر کر رہا ہے۔ اس سے نہ صرف سول ایڈمنسٹریشن کے افیئرز میں یہ انٹرفیئرنس ہے، یہ وہ مداخلت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ یہ ہوئی ہوگی، مگر جو آج ہو رہی ہے یہ سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ معطل ہوئے ہیں۔ وہ اس کی واحد وجہ اور مین وجہ، واحد تو میں وجہ نہیں کہوں گا، مین وجہ وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹرفیئرنس ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے پنجاب حکومت ہو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، یہ سارے کے سارے ملی بھگت کرتے ہوئے بدنیتی پہ مبنی عمران خان اور PTI کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ صحافی اور ہم وکیل جب ہم اڈیالہ جیل کسی بھی حوالے سے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں، خواہ وہ ٹرائل ہو، خواہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، تو ہماری گاڑیاں 1.5 کلومیٹر پہلے روک دی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں نے چیلنج کر رکھا ہے ایک ریٹ پٹیشن کے ذریعے، جو کہ اگلے ہفتے میں 2/7 کو فکس ہے جسٹس سمن رفت صاحبہ کے پاس۔ اب جو یہ کچھ ہو رہا ہے جس کو میں نے ابھی چیلنج کیا ہے، عمران خان صاحب نے اس کو آلریڈی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو بینچ نیب کی اپیلیں سن رہا تھا اس پہ بھی ٹیک اپ کیا اور ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ جناب یہاں پورا کنٹرول ایک ISI کا کرنل صاحب بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اب اس کو انہوں نے کہا جی میں بہت جلد وزٹ کروں گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم چیک کرائیں گے، خود کریں گے یا چیک کرائیں گے، مگر آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہمیں مجبوراً اس پہ ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑی۔ آج جو سچویشن چل رہی ہے اس حوالے سے جو نواز شریف صاحب تھے ان کو 15 بندے روز کی ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کے آرڈرز کے اوپر ان کو لیے وہاں سے کھانے آتے تھے، ایئر کنڈیشن رومز میں رکھے ہوئے تھے جو کہ 5 اسٹار ہوٹل کی تقریباً فیسلٹیز تھیں، جو آپ جا کر کے ابھی بھی وہ کمرے اور وہ چیزیں موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر عمران خان کو ایک ایسے سیل میں جو کہ کائنڈ آف ڈیتھ سیل ہے، 8 سے 10 کا بھی اس سے بھی چھوٹا کمرہ ہے، اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے انہوں نے خود وہ ویڈیوز اور تصویریں شائع کی ہیں جس کے اندر جس انداز سے ان کی وہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اور جس انداز سے وہ ایک اوپن واش روم ہے، وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ایک ایئر کولر دیا ہوا ہے، جو فیسلٹیز ایک عام قیدی کو وہاں ہیں، وہ ایک سابق پرائم منسٹر والی کوئی وہ فیسلٹی نہیں دی گئی۔ اور اس کے پیچھے کون شامل ہے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے آج تک ہمیں نہیں بتایا تھا، جب ہم پوچھتے تھے کہ جی وہ بڑا کہتے ہیں کہ جی آپ کو بڑی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، وہ کہتے ہیں میری ذات کو چھوڑیں، آپ آگے چلیں، آپ پرنسپلز پہ بات کریں۔ لیکن جب انہوں نے یہ چیزیں خود سامنے لے آئے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا میڈیا نے، انہوں نے اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی لحاظ سے آئینی اور قانونی حرکت نہیں ہے۔ آپ ایک طرف عزم استحکام پاکستان کی پالیسی، اسٹریٹجی یا آپریشن کی بات کرتے ہو کہ جی دہشت گردی رکنی چاہیے، کون کہے گا جو دہشت گردی نہیں رکنی چاہیے، مگر آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو مضبوط کریں، اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں، آپ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو لگا دیا ہے آپ نے یا جیل میں اوپر یا تھانوں کے اوپر یا PTI کے ورکرز کے خلاف مقدمات کرنے کے لیے یا دہشت گردی کے مقدمات بنانے کے لیے یا چار دیواری کی پامالی کرنے کے لیے یا کبھی صحافیوں کو اٹھانے کے لیے یا کبھی آپ نے شاعروں کو اٹھانے کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پاکستان کے یہ ریسورسز ہیں، یہ میرا اور آپ کا پیٹ کاٹ کے ہم ان کو یہ پیسے دیتے ہیں، اور ان ریسورسز کو آپ نے اس طرح مس یوز کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا ایک جو موقف ہے کہ ہم واقعی دہشت گردی روکنا چاہتے ہیں وہ کمزور ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 7ویں FIR میرے خلاف دہشت گردی کی کاٹ دی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ میں 50 بندے، 100 بندے، 200 بندے، 500 بندے کے ساتھ میں احتجاج کرتا ہوں یا باہر نکلتا ہوں یا تقریر کرتا ہوں تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں اسلام آباد کا۔ اگر یہ طرز عمل آپ نے اڈاپٹ کیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ ریسورسز، وہ پرسنل، وہ ڈپارٹمنٹس جنہوں نے واقعی صحیح سینس میں دہشت گردی کو روکنا ہے،
آپ نے ان ریسورسز کو، ان پرسنل کو، ان شخصیات کو، ان اداروں کو آپ نے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کا نقصان یہ ہے کہ آپ ٹرو سینس میں دہشت گردی کو تو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ عوام اور ہماری فوج کے درمیان ایک کائنڈ آف مسٹرسٹ ہو گیا۔ اور وہ مسٹرسٹ کا نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں، یہ تمام ریٹرننگ آفیسرز کی شکایات ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی شکایات ہیں کہ ریٹرننگ آفیسرز کے سر پہ ڈنڈا دے کے جب آپ نے ان سے دھاندلی کرائی، فارم 47 جعلی بنوائے، فارم 45 کی حکومت کے تحت ہم جو سیٹیں جیت رہے تھے اس کو آپ نے تبدیل کرایا، تو یہ اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہاتھ ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کا الزام لگایا ہے۔ بلکہ یہ بھی رپورٹس کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں نے پیسے پکڑے ہیں اور جس کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے لوگوں کو ریزلٹ دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب آپ مسٹرسٹ کریٹ کریں گے تو نہ کوئی آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی اسکیم کامیاب ہو سکتی ہے۔